خطبے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب پیر سید ضمیر حسین ذیلی صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے. انشاءاللہ خطبے کے بعد دعا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محبوب اللہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں وہ بیٹھ. الحاج خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی زیر قیادت زیر سرپرستی یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی حیثیت صرف اور صرف شطرنج کے مہروں جیسی ہے. اصل حقیقت، اصل حیثیت، اصل مقام حضور خواجہ خواجگان کا ہے جو سارے کا سارا میلہ سجائے ہوئے. میرے معزز سننے والوں، شاید آپ میں سے اکثر کو یہ بات معلوم بھی نہ ہو اور اب معلوم ہوگی، اور جسے اب معلوم ہوگی انشاءاللہ امین بھائی آپ دیکھیے گا وہ نبی کا غلام ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا. میرے خواجہ، میرے پیشوا، میرے پیر مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب ہدایت، منبع جود و سخا، مرد بوفا، مرد کلندر، مرد درویش، یہ نورانی چہرہ جس کے چہرے سے نور لاتوں کی صورت میں خارج ہو رہا ہے، جس کی ریش میں مہندی لگی مولا کی ریش کی یاد دلا رہی ہے، جس کا سفید لباس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ رنگ کی نشانی ہے، جس کی یہ جھکی ہوئی گردن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی عاجزی کا نمونہ ہے. لوگوں، اپنی آنکھوں پہ ناز کرنا، اپنے مقدر پہ ناز کرنا، اپنے نصیب پر ناز کرنا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور نہیں ہے، ایک ایسی ہستی ہے. شاید آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہو کہ خواجہ صاحب یہ وہ آدمی ہے جو یہ
شادیاں کروا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے راجہ، میرے مہاراجہ، میرے آقا، مدینے والے کریم آقا کے منظور نظر ہیں، اور ایسے منظور نظر ہیں، ایسے منظور نظر ہیں۔ میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں، آپ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں، آپ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، اور ہر کسی کے دل کی تمنا ہے، ہر کسی کے دل کی تمنا ہے، ہر دل کی تمنا ہے، ہر آرزو ہے، ہر دل کی دھڑکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل کی ایک ایک دھڑکن کے ساتھ کروڑ مرتبہ کہتی ہے اے رب کعبہ مدینے والے کی چوکھٹ دکھا دے، اے پاک پروردگار کریم آقا کا مدینہ دکھا دے، یا رب العالمین قبر کا حصہ بننے سے پہلے ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دکھا دے۔ لوگوں یہ پیارا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 37 سال سے گنبد خضرا کو سرگرم کر رہا ہے، 37 سال سے، ایک عرصہ دراز سے 4 دہائیاں مکمل ہونے کو آ رہی ہیں۔ گنبد خضرا کی سبز رنگت دیکھنے والوں، جو سبز رنگ ہوتا ہے میرے خواجہ کے ہاتھوں سے، خواجہ کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب اللہ رب العزت آپ کا سایہ قدم قیامت ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضور خواجہ صاحب عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، جس کام میں آپ آج شامل ہوئے ہیں، جس کام میں آپ آج شامل ہوئے ہیں خواجہ صاحب عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور سن 2002 سے لے کر آج تک یہ شادیوں کا جو سلسلہ ہے کتنی خوش بخت ہیں۔ یہاں پر 50 بیٹیاں اپنے گھروں کو جا رہی ہیں، 50 بیٹیاں اپنے گھروں کو جا رہی ہیں۔ میرے خواجہ صاحب 2001 بیٹیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں، 2001 بیٹیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں، اور خواجہ صاحب اللہ رب العزت آپ کا سایہ قدم قیامت سلامت رکھے۔ راجن پور اور فاضل پور میں سیلاب آئے تو خواجہ صاحب کے گھر سے کھانے کے خیموں کے کمبلوں کے ٹرک روانہ ہو۔ اگر راجن پور میں سیلاب آ جائے، کسی کی چھت گر جائے، تو خواجہ صاحب مدینہ سے دوڑتے ہوئے آئیں اور سیلاب والے پانی میں کھڑے ہو کر ان بے گھر ہونے والوں کے لیے چھتیں اور گھر مہیا کرتے ہیں۔ آج سلام پیش کرتا ہوں جناب شیخ امین صاحب کو، آپ کے برادران کو، جناب اقبال صاحب کو، جناب جاوید صاحب کو، آپ کے رفقائے کار کو، آپ کے برادران کو، آپ کے ساتھیوں کو، جنہوں نے میرے خواجہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، میرے خواجہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں۔ اور امین بھائی سے بات ہو، جاوید بھائی سے بات ہو، کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں، یہ خواجہ صاحب کی مہربانی ہے کہ خواجہ صاحب نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، خواجہ صاحب کی مہربانی ہے کہ خواجہ صاحب نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ ارے جس گھر سے ایک بیٹی رخصت ہوتی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ شادی کے قابل ہو گئی، اور پھر اللہ کے کرم سے اس باپ نے اپنی بیٹی کو شادی کر کے گھر سے رخصت کر دیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انگلیاں جوڑ کے فرمایا قیامت والے دن وہ یوں میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ فرمایا کہ قیامت والے دن 2 انگلیاں جوڑ کر قیامت والے دن وہ یوں مجھ محمد رسول عربی کے ساتھ ہوگا۔ ارے ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہو، بیٹی ہی رب سے ایک ملے، فرمایا رب کی ایسی رحمت ہے بیٹی رب کی ایسی رحمت ہے، باپ نے ایک بیٹی کو رخصت کر دیا، ایک بیٹی ملی تھی ایک کو رخصت کر دیا تو وہ بھی ہوئی میرے ساتھ ہوگا۔ ارے میرے خواجہ کو تو دیکھو، میرے خواجہ کو تو دیکھو جو مدینے سے چل کر آتے ہیں، جن بیٹیوں کے سر
نہیں رہی، جن کو یار رشتے داروں نے چھوڑ دیا، جن کو کوئی پاس بلانے والا نہ رہا، ان کو میرے خواجہ اپنے ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹی کیا ہوا، تیرا باپ رب نے لے لیا ہے، اگر تیرا باپ رب نے لے لیا ہے تو مدینے والے نے تیرا باپ بنا کے محمد انور مدنی کو ارے جس بیٹی کا باپ نہیں ہے، میرے خواجہ کا اعلان ہے، میرے خواجہ کا اعلان ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مجبور، کوئی بیوہ ہو جس کی بیٹی جوان ہو، جو شادی کرنے کے قابل نہ ہو، ارے ماں اس غم میں اپنے سفید بالوں کو روز تہجد کے وقت پھیلا کر رب سے کہتی ہو پاک پروردگار میری بیٹی جوان ہو گئی، شوہر کا ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے منہ موڑ لیا ہے، رشتہ داروں نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب میں بیٹی کے لیے کیا کروں؟ مدینے سے آواز آتی ہے، مدینہ سے آواز آتی ہے، اے میری پاک کنیز، اے سیدہ کی ماننے والی، غم نہ کرنا، مدینے سے انور کو بھیج رہا۔ اور میرے خواجہ صاحب، آپ یہاں پر جتنے معزز مہمان ہیں، جتنے معزز مہمان ہیں، خواجہ صاحب کی ٹیم کے ادنا کارکن کی حیثیت سے، خواجہ صاحب سے لے کر اس شخص تک جو یہاں پر اب تک جھاڑو لے رہا ہے، سارے کے سارے ایک یونٹ بن کر کام کر رہے ہیں، ایک اتحاد اور اکائی اور محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی کارکن نے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ، حرف تو کہنا دور کی بات ہے، کسی کی طرف ایسی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شادی ہم کرا رہے ہیں، نا نا نا، میرے خواجہ نے اپنے نوکروں کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ہمیں سر اٹھانے والا نہیں، سر جھکا کے چلنے والا بنا دیا، ہمیں سر جھکا کے چلنے والا بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا نے بتایا ہے، آقا نے ہمیں تعلیم دی کہ بیٹا جو آ رہی ہے نا، انہوں نے یتیم تو مسکین نہ سمجھنا، انہوں دا پیو میں بیٹھا، انہوں دا پیو میں بیٹھا، اور جدا پیو ایڈا ڈاڈا ہوئے انہوں کو یتیم مسکین کہہ سکتا ہے جی۔ اور پھر ابھی میں جب یہاں پر انٹرویوز کے لیے خواجہ صاحب حاضر ہوا، ایک نکاح پڑھاتے ہوئے رو پڑا، ایک ایجاب و قبول کرتے ہوئے رو پڑی۔ جب پوچھا گیا کہ بہنا تجھے تو قبول ہے کہنا تھا، تو رونے کیوں لگی ہے، ہچکیاں کیوں لینے لگی؟ کہنے لگی کہ ہاں ساری عمر کے غم، 20 سال جو میں نے اپنی ماں کو آنسو بہاتے دیکھا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ رب العزت نے میری ماں کے آنسوؤں کی لاج رکھی۔ آج آپ سب کے سب ہمارے مہمان ہیں، اور خواجہ صاحب کا، صوفی ویلفیئر سوسائٹی کا، آپ فرماتے ہیں ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، ہم پر مدینے والے آقا کا احسان ہے کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، ہم پر مدینے والے کریم آقا کی مہربانی ہے، شفقت ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے، ابھی قصور ہے، لاہور ہے، مورکھنڈا شریف ہے، جہاں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 700 لوگوں کو ماہانہ کھانا دیا جاتا ہے، راشن دیا جاتا ہے، مہینے کا سوکھا راشن دے دیا جاتا ہے کہ کسی عزت دار غریب کو کسی کی چوکھٹ پر یہ نہ کہنا پڑے میرے یتیم آج رو رہے ہیں، کسی
کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے یتیم رو رہے ہیں، کوئی ہمسایہ روٹی دے دے، کوئی رشتہ دار آ کے روٹی دے دے، عزت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، ماہانہ لنگر لے کر چلے جاتے ہیں۔ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایمبولینس سروس کام کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے مشن بہت ہیں، ایک ہسپتال زیر تعمیر ہے، اور انشاءاللہ عزوجل چند ہی دنوں کی بات ہے، چند آئے دن رکھے ہیں کہ جب وہاں پر مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا، اور میرے خواجہ حضور کے ٹکڑوں پر پلنے والے اس کام کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے۔ کسی جگہ پر آپ نے کوئی باکس نہیں رکھا دیکھا ہوگا کہ جناب شادیاں جو کرنے والے آئے ہیں یہاں پر آنے والے اس میں چندہ ڈالے، ہم کسی سے چندے نہیں لیتے، ہم بھیکے نہیں مارا کرتے، ہاں دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اے لوگوں جن کو نبی کا صدقہ ملا ہے، جن کو نبی کا صدقہ ملا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بیٹی سمجھو جس کے سر پر باپ نہیں رہا، اس کو بھی بیٹی سمجھو جس کے سر پر باپ نہیں رہا، اس کی بھی شرم و حیا کا خیال کرو جس کا بھائی نہیں رہا۔ میرے خواجہ صاحب کا پیغام عشق رسول ہے، میرے خواجہ صاحب کا پیغام دین کی تبلیغ ہے۔ اے معزز مہمانوں، اے محترم مہمانوں، میرے نبی پاک کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو شاد و آباد جاؤ، خوشیوں کے ساتھ جاؤ، رحمتوں کے ساتھ جاؤ، آباد رکھو۔ میرے خواجہ صاحب کے لیے دعا کرو کہ خواجہ صاحب کا سایہ قدم قیامت سلامت رہے۔ اور امین صاحب نے جس طریقے سے جاوید بھائی نے، آپ کے برادران نے، بھائیوں نے، اور جن دوستوں کے نام میں نہیں لے سکا یا مجھے نہیں آتے، میں اپنی کوتاہی تسلیم کرتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا اگر میرے زبان سے کسی کا نام آنے سے رہ بھی جائے تو رب کعبہ کی قسم کریم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اسے سب پتا ہے، اسے سب پتا ہے کس نے کس طرح کام کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ میں تقریریں کرتا رہوں کسی کے نام کی کوئی حاصل نہیں، خلوص کا ایک لمحہ گزرا ہوا ان کے کاغذوں میں آ جائے بات بن جاتی ہے۔ احباب مخیر حضرات سے التماس ہے جن کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، مدینے والے آقا کے ٹکڑے جس کے گھر میں ہیں، ارے دوستو اپنا بھی خیال کرو، خلق خدا کا بھی ساتھ کرو۔ آؤ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے دست بازو بنو، ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ ہمارے کھاتے میں درج کراؤ اور سو جاؤ، ہم کہتے ہیں کچھ ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو، اگر نہیں چل سکتے ارادہ رکھتے ہو آواز دینا، مشرق میں کھڑے ہو کر مغرب میں کھڑے ہوں گے تو سر کے بل آ کر آپ کا ساتھ دیں گے، ایک جگہ کھڑے ہو گے، کسی جگہ کھڑے ہو کر آواز دینا، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آ کر کام کریں گے۔ ہمیں کسی قسم کا آپ سے معاوضہ نہیں چاہیے، انعام نہیں چاہیے، حضور کی خیرات چاہیے۔ میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں قبلہ عالم پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب ہدایت، صوفی باصفا، مرد باوفا، مرد کلندر، مرد درویش، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے گنبد خضرا کو بارہا رنگ کرنے والے اپنے کریم آقا سے ملتمس ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا اللہ پاک تیرے محبوب نبی کریم رحمت الرحیم محمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیتا ہے۔ یا اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، یا اللہ جڑیاں میری بیٹیاں جا رہی ہیں نصیب اچھا فرما، یا اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد تے شاد فرمائی، انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچانا مدینہ طیبہ دی حاضری دی۔ یا اللہ جنہیں براتاں آئیاں نے یہ ساڈے کڑم نے، یا اللہ انہاں دی بھی خیر فرما، یا اللہ سب دا بھلا فرما دے، یا اللہ سب دے جان مال اولاد رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک حاجی امین صاحب، زبیر صاحب، انہاں جس قدر محبت اور پیار کیتا تمام انہاں دی کمیٹی نے
در میں دینے سکھنے جانی مالی جس طرح محبت کیتی ہے یا اللہ انہاں دا دین اور دنیا بہتر فرما یا اللہ انہاں دے والد صاحب دی قبر منور تے روشن فرمائی اللہ نوں تندرستی عطا فرمائی بے سادی بیگم دی قبر منور تے روشن فرمائی یا اللہ انہاں دے تمام اہل خانہ دے جان مال اولاد رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائی یا اللہ سارے دوست نے بیمار نے یا اللہ انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائی جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے روزگاروں روزی نصیب فرما تنگ دستیاں تنگیاں دور فرما پریشان حالاتیاں پریشانیاں دور فرما بے اولادوں اولاد نرین عطا فرما یا اللہ جس قدر کرم اور فضل فرمایا ہی اچھے طریقے نال ساڈا آسان طریقے نال معاملہ حل فرمایا ہی اسی طرح کرم فرما کے باقی معاملات وچ بھی آسانی فرمائی یا اللہ اسی کسی قابل نہیں تیرے کرم اور دتی ہوئی توفیق نال سب کچھ ہویا ہے یا اللہ سانو تکبر غرور تو بچائی استقامت نصیب فرمائی یا اللہ ریاکاری تو بچائی استقامت نصیب فرمائی عقل سلیم قلب سلیم عطا فرمائی یا اللہ جنہیں جنہیں دوستانہ میں خدمت کی انہوں نے سنگیاں تے گھڑیاں وچ رکھنا اتلے ہاتھ رکھنا تلے رات جانا نصیب نہ کرنا یا اللہ پھر تیری بارگاہ چڑھتے جتنے بھی مہمان آئے سب دا بھلا فرما سب دے جان مال اولاد رزق گھر کاروبار میں برکت عطا فرما انہوں نے کسی دا محتاج نہ کری اپنے ہی محتاج رکھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین ارحمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ سونے وقت دا صدقہ کر کے جڑے سارے سرکار دے متی بیٹھے نے انہاں سارے چک کے مدینے سٹ دے پیسے نہیں انہوں نے پیسے دے دے یا اللہ جنہیں کو پیسے ہیں انہوں نے راستہ بکھا دے سب مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما سب عشق مصطفیٰ دی دولت نال مالا مال فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اپنی پرچیاں ٹھیک ہے جناب چکو جڑا بھی 5 بندے تو فوراً چک کے 8 آدمی بھائی 8 ایک تصویر بنانی ہے میں آپ کے لیے آیا ہوں واپس جلدی آؤ بھیا
Lagi sila yung